سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے 11واں خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 11ویں بار اپنے بندوں سے، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب بھی تم آپس میں لین دین کرو، قرض دو یا لو یا کوئی دیگر معاملہ کرو، تو معاملات کرتے ہوئے لکھ لیا کرو۔ اس آیت میں اسی طرف بندوں کی رہنمائی کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، جب کوئی لین دین کرو، قرض دو یا لو یا کوئی معاملات کرو پیسے کے یا کوئی بھی آپس کے، تو اس میں لکھ لیا کرو، فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو۔ ہمارا دین ہماری کتنی رہنمائی کرتا ہے کہ آپس کے معاملات بھی ہیں کہ کل تمہارے اندر کوئی تنازع، لڑائی نہ ہو، کوئی بحث مباحثہ نہ ہو، کوئی آپس کی رنجشیں نہ ہوں، تو اس لیے کوئی معاملہ کرو، اگرچہ تمہارے اچھے حالات ہیں، آپس میں دوستی، پیار، محبت ہے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی لین دین کر رہے ہو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ لکھو اس وجہ سے کہ یہ کل تمہارے اندر کسی پریشانی اور نزاع اور کسی تفریق کا ذریعہ نہ بنے۔ تو اسلام ہمیں ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں، ایمان والو، جب تم آپس میں ایک مقرر مدت تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور ایک لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ جو لکھے وہ ہونا چاہیے، اور لکھنے والا اس سے انکار نہ کرے، اور اللہ نے جیسے اسے سکھایا ہے اسی طرح سے وہ لکھے، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور اس میں کوئی ڈنڈی نہ مارے۔ سو اسے لازم ہے کہ وہ لکھے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق اور قرض ہو، جس کے ذمے قرض ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ لکھوائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں کچھ بھی کم نہ کرے، یعنی کوئی کمی پیشی اس میں نہیں کرنی چاہیے، جو ہے وہ لکھے، اور ذرا برابر بھی اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں قرض کی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں کہ جو کسی کا قرض لے کر اسے دبا دے، جسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب خون کا پہلا قطرہ اس کے جسم سے نکلتا ہے، لیکن دین جو قرض ہے وہ اس صورت میں بھی معاف نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرما رہے ہیں، اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے، قرض ہے، وہ ناسمجھ ہے یا کمزور ہے ذہنی حالت یا لکھائی پڑھائی کے لحاظ سے وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ خود لکھوائے، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ جو حق ہے وہ لکھے، کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہوں کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، اور ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، جو تمہاری مرضی کے لوگ ہیں، ان میں سے 2 بندے اپنے معاملات میں جب بھی کوئی معاملہ کرو، کوئی زمین بیچ رہے ہو، لے رہے ہو، کوئی گھر خرید رہے ہو، فروخت کر رہے ہو، کوئی پیسے دے رہے ہو، کوئی پیسے لے رہے ہو، کوئی قرض دے رہے ہو، کوئی قرض لے رہے ہو، اسی طرح کے ہزاروں معاملات آپ اس کے اوپر قیاس کر لیں، تو یہ سارے کے سارے ان معاملوں میں لوگوں کو گواہ بنا لو۔ کوئی رشتہ کر رہے ہو، کوئی رشتہ دے رہے ہو، کوئی شادی نکاح کا معاملات ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے اسے لکھ لو اور گواہ مقرر کر لو جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ کل وقت کوئی پریشانی ہو، کوئی رنجش آئے تو یہ گواہ وہ سامنے ہوں اور معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو 2 لوگوں کو گواہ بنا لو، ان دونوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسرے کو یاد دلا دے، تاکہ 2 اس لیے ہیں کہ ایک کو بعض دفعہ بات بھول جاتی ہے تو دوسرا اس کو یاد دلا دے۔
اور گواہ جب بھی بلائے جائیں انکار نہ کریں۔ جب ان کو بلایا جائے کہ فلاں معاملہ ہوا تھا، آج اس کے معاملے میں اس بارے میں بات ہے، تو ان میں سے کسی کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جب تم کسی جگہ گواہ بنے ہو تو تمہیں خوشی کے ساتھ وہاں جانا چاہیے، کیونکہ تم وہاں کے گواہ ہو۔ کوئی آپ چھوٹا معاملہ کر رہے ہیں یا کوئی بڑا معاملہ ہے، کوئی 10,000 کا معاملہ ہے یا کوئی لاکھ اور کروڑ کا معاملہ ہے، اسے اپنے پاس لکھنا ضروری ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ 500 روپے پر 1000 روپے پر لڑائی اتنی بڑی کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لکھا نہیں ہوتا، گواہ نہیں بنائے ہوتے، اور کل آگے جا کر بڑے بڑے نزاع اور تنازع اور لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری یہ رہنمائی بھی کر رہے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو لکھو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو تو اس کو بھی لکھو۔ یہ کام اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، گواہی کو، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ بندوں کا کتنا فائدہ سوچ رہے ہیں کہ تم شک میں بھی نہ پڑو، مگر یہ کہ نقد سودا ہو جسے تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو۔ اگر تم ہاتھوں ہاتھ کوئی چیز لے رہے ہو، مثلاً دکان پہ گئے، وہاں تم نے 1000 روپیہ لیا، 1000 کا سودا سامان لے لیا، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ تم لکھو، کیونکہ تمہارا وہ نقد ہاتھوں ہاتھ دام دیا اور لیا، تو اس میں لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ویسے جو معاملات کوئی وقت مقررہ کے لیے ہوں، کوئی قرض ہوں، تو اس کا لکھنا یہ ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ یہ گواہ بنانا اللہ تعالیٰ کتنا اس پر زور دے رہے ہیں کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ جب بھی آپس کے معاملات کریں تو گواہ بنائیں۔ گواہ بنانا یہ انسانوں ہی کے معاملے کے لیے اچھا ہے کہ کل کوئی بھی معاملہ ہوگا تو اس کو خوش اسلوبی سے نمٹایا جا سکے گا، اور نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ کسی گواہ کو۔ اور اگر ایسا کرو گے تو بلا شبہ یہ تم میں پائی جانے والی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ یہ نہیں کہ اب جو گواہ بن گیا ہے اس کو بیچ میں رگڑنا شروع کر دو، جس نے لکھ لیا ہے تو اس کو بیچ میں رگڑنا شروع کر دو کہ بھائی تو نے لکھا تھا، تو گواہ تھا، روزانہ بلائے، روزانہ ان کو پریشانی میں ڈال دے۔ تو ایسا نہ کرے۔ معاملات لین دین کرنے والوں کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ اچھے انداز میں رہنا چاہیے اور معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ آگے لے کر چلنا چاہیے۔ اور جہاں پر اللہ نے گواہوں کو، لکھنے والوں کو کہا کہ جب تمہیں بلایا جائے تم آؤ، وہیں پہ جن کے گواہ بنے ہو ان کو سمجھایا کہ ہر وقت انہیں تنگ نہ کرو کہ آ جاؤ فلاں معاملہ، روزانہ ڈرامہ لگا کے بیٹھ جاؤ اور پھر بلاؤ کہ لکھنے والا آ جائے، گواہ والا آ جائے، تو یہ ان کے لیے پریشانی۔ دیکھیں اللہ نے دونوں جانب کس طرح عدل و انصاف کے ساتھ بات کی ہے کہ گواہوں کو بھی سمجھایا، لکھنے والے کو بھی سمجھایا، اور جن کے گواہ بن رہے ہیں ان کو بھی سمجھایا۔ تو یہ دین کیسا خوبصورت دین ہے کہ جو ہمیں ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات بھی سکھا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی نافرمانی ہوگی کہ تم اگر گواہوں کو تنگ کرو یا لکھنے والوں کو تنگ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں تمہیں سکھانے والا ہوں، تمہیں سکھا رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں کیا کیا چیز نہیں سکھائی، لیکن ہم قرآن کھولتے نہیں، پڑھتے نہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے 99 دفعہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا ہے، جو آج ہم نے 11واں سبق ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس طرح اللہ نے 99 دفعہ 99 بار قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے اتنی ضروری باتیں کی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں، موبائل پہ میسج آ جائے، کال آ جائے اور مس ہو جائے، ہم نہ پڑھ سکیں، جب تک نہ پڑھیں، جب تک بات نہ سنیں ہم تڑپ اٹھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے قرآن میں 99 دفعہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، پھر انسانوں کو مخاطب کیا۔ پورا قرآن ہی ایمان اور انسانوں سے مخاطب ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھ کر، پڑھ کر اور فہم و فراست کے ساتھ اس کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کیا ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے کیا راز بتا رہے ہیں۔ یہ قرآن، یہ سارے کا سارا ہمارے لیے ایمان، ہدایت، سیدھی راہ ہمیں دکھا رہا ہے، ھدی للمتقین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے، سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔